اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والی حملے کے بعد آپ کو پیش رفت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے ایرانی حملے کے بعد کی یہ صورتحال ہے جس سے آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا اس ٹیلیفونک گفتگو میں تفصیلاً جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والی حملے کے بعد آپ کو پیش رفت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے ایرانی حملے کے بعد کی یہ صورتحال ہے جس سے آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا اس ٹیلیفونک گفتگو میں تفصیلاً جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والی حملے کے بعد آپ کو پیش رفت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے ایرانی حملے کے بعد کی یہ صورتحال ہے جس سے آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا اس ٹیلیفونک گفتگو میں تفصیلاً جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والی حملے کے بعد آپ کو پیش رفت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔
सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता किया है। इसराइल की जानिब से होने वाले ईरानी हमले के बाद की ये सूरत हाल है जिससे आपको हम आगाह कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल का इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तफसीलन जायज़ा लिया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता किया है। परचम लहराने को बदला लेने से ताबीर किया जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि जनरल कासिम सुलेमानी और इस्माइल हनिया की शहादत पर भी इसी तरह से ईरान में सुर्ख परचम लहराए गए थे, जिसका मतलब ये था कि ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा और बदला लिया जाएगा। ईरान पर आज होने वाले इसराइली हमले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और हज़ारों की तादाद में ईरान के शहरी इस वक्त सड़कों पर जमा हैं। ईरानी शहर कम में वाक़े जमकरान मस्जिद पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया है, जबकि ईरानी शहर मशहद में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा हैं। इस सुर्ख परचम को लहराने का मतलब बदला लेने से ताबीर किया जाता है। इससे कबल जनरल कासिम सुलेमानी और इस्माइल हनिया की शहादत पर भी इसी तरह से ये सुर्ख परचम लहराए गए थे और पाकिस्तान की जानिब से भी आज इस हवाले से मजम्मत की गई है। बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पर होने वाले हमले की पाकिस्तान ने भी आज शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आज होने वाले इसराइली हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला करके जंग छेड़ दी है और इस वक्त जंग की सूरत हाल है। और इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि ईरान पर इसराइली हमले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। ईरानी शहर कम में वाक़ मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया है। ईरानी शहर मशहद में मुख्तलिफ मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा हैं और सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। परचम लहराने को बदला लेने से ताबीर किया जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि जनरल कासिम सुलेमानी और इस्माइल हनिया की शहादत पर भी इसी तरह से ईरान में सुर्ख परचम लहराए गए थे, जिसका मतलब ये था कि ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा और बदला लिया जाएगा। ईरान पर आज होने वाले इसराइली हमले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और हज़ारों की तादाद में ईरान के शहरी इस वक्त सड़कों पर जमा हैं। ईरानी शहर कम में वाक़े जमकरान मस्जिद पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया है, जबकि ईरानी शहर मशहद में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा हैं। इस सुर्ख परचम को लहराने का मतलब बदला लेने से ताबीर किया जाता है। इससे कबल जनरल कासिम सुलेमानी और इस्माइल हनिया की शहादत पर भी इसी तरह से ये सुर्ख परचम लहराए गए थे और पाकिस्तान की जानिब से भी आज इस हवाले से मजम्मत की गई है। बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पर होने वाले हमले की पाकिस्तान ने भी आज शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आज होने वाले इसराइली हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला करके जंग छेड़ दी है और इस वक्त जंग की सूरत हाल है। और इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि ईरान पर इसराइली हमले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। ईरानी शहर कम में वाक़ मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया है। ईरानी शहर मशहद में मुख्तलिफ मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा हैं और सुर्ख परचम लहरा दिया गया है।